نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله تيرة ومن استجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيرة رواہ ابو داود۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے، کسی جگہ پر بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس آدمی پر حسرت طاری ہوگی، اللہ کی طرف سے اس آدمی کا نقصان ہوگا۔ اور جو شخص اپنے لیٹنے کی جگہ پر لیٹ جائے اور اللہ کا ذکر نہ کرے اس پر بھی اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی۔ یہ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دو باتوں کا یہاں ذکر ہوا ہے، ایک تو یہ کہ آدمی کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، یا کسی جگہ پر بیٹھا ہو، فارغ بیٹھا ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس آدمی پر حسرت ہوگی، اللہ کی طرف سے اس آدمی کا نقصان ہوگا۔ اور جو شخص اپنے لیٹنے کی جگہ پر لیٹ جائے اور اللہ کا ذکر نہ کرے اس پر بھی اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی، اللہ کی طرف سے اس کا بھی نقصان ہوگا۔ اب یہ نقصان کیا ہے، حسرت کیا ہے؟ قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے محرومی، یہ بھی ایک حسرت ہے۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور جب وہ بیٹھا ہو، کھڑا ہو، لیٹا ہو، یہ تمام حالتوں میں بھی وہ اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ قیامت والے دن یہ کام اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ مومنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے بھی، اٹھتے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ یہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ہوں، جو حالت جائز ہے اس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوں، کسی جگہ پر بیٹھے ہوں، کوئی کام بھی نہیں ہے، ہم وہ بیٹھنا ایسے ہی بیکار بنا دیں، اللہ کا ذکر نہ کریں تو کل قیامت والے دن یہ ہمارا بیٹھنا حسرت ہوگا۔ حسرت کیا ہے کہ کاش میں اس بیٹھنے کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا لیتا، میں اللہ کو یاد کرتا، اللہ کا ذکر کرتا اور آج قیامت والے دن وہ میرے کام آتا۔ اگر ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی فرصت ملے، ہمیں کوئی وقت ملے تو اس میں اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ جہاد کے ایک سفر میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی غالباً جن کا نام حضرت بشر ہے، وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہرے دار مقرر کیے گئے۔ انصاری صحابی نے عرض کی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے
کہ ہم دو بندے پہرا دے رہے ہیں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس وقت کو قیمتی بنا لوں، میں اس وقت میں کوئی نفل پڑھ لوں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، اللہ کی عبادت کر لوں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے روک سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں۔ اندازہ کیجئے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن ان کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر ان پر تیر چلاتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جب صحابہ کرام اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے تو بے شک انہیں تیر ہی کیوں نہ لگ جائیں، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف رہتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب لیٹے تھے، دشمن نے پہلا تیر مارا، وہ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جا کر لگا۔ دشمن نے سمجھا کہ یہ تو ہلا ہی نہیں، شاید نشانہ میرا خطا ہو گیا ہے، اس نے پھر تیر چلایا۔ وہ انصاری صحابی بدستور اپنی نماز پڑھتے رہے، دشمن نے تیسرا تیر مارا، اتنے میں ان کے جسم سے اتنا خون بہا کہ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گیا۔ انہیں وہ گرم گرم خون محسوس ہوا، بیدار ہوئے، اٹھے اور دیکھا کہ وہ انصاری صحابی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے نماز بھی مکمل کر لی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او اللہ کے بندے، تجھے تیر لگے ہیں، زخمی ہے، تو نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اور آگے سے جو انہوں نے جواب دیا، اللہ کرے ہمارا ایمان بھی اللہ ایسا ہی بنا دے۔ وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ درمیان میں یہ چھوڑ دوں، اگرچہ مجھے تیر لگے ہیں تو میں یہ مناسب نہیں میں نے سمجھا کہ میں نماز کو چھوڑ دوں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ جب انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھایا، جب انہوں نے اللہ کو دنیا پر راضی کر کے دکھایا، پھر اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہ سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا۔ یہ اللہ پر راضی ہیں، اللہ ان پر راضی ہے۔ کاش ہم پر بھی اللہ راضی ہو جائے، ہم بھی ایسے اعمال کریں کہ ہمیں دنیا ہی میں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ ہم جہاں بیٹھیں کوشش کریں کہ وقت ملتا ہے تو ہم اللہ کا ذکر کریں، ایک بھی لمحہ، ایک بھی گھڑی ضائع نہ کریں۔ ہم بیٹھے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، یا ویسے کسی جگہ کسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ہم خاموش ہیں تو ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ویسے ہی یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے، کوئی بات اچھی لگے ہم ماشاءاللہ کہہ دیں، ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ دیں، اگر کوئی بات بری لگے انا للہ کہہ دیں، اگر شیطان ہمیں ورگلانے کی کوشش کرے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر لیں۔ کم از کم یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہماری زبان سے ہر وقت جاری رہنے چاہیے۔ اندازہ کریں کہ ایک آدمی رات کو سوتے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور پھر باتیں کرنے کے بغیر وہ سو جاتا ہے، اور پھر فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ اسے پوری رات کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آدمی سویا ہے مگر اللہ نے اسے عبادت گزار لکھ دیا ہے۔ آج ہمارا سونا کیسا ہے؟ سارا دن کا کام کاج کیے ہوئے جب ہم بستر پر پہنچتے ہیں تو شاید ہمیں آیت الکرسی پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا۔ سارے دن کے کام تو ہم کرتے ہیں تو شاید جو اصل کام کرنے والا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اللہ کو یاد کر کے سونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سونا چاہیے، استغفار کر کے سونا چاہیے۔ آپ سے جو سونے کی دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھ کر سونی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ماشاءاللہ خوش نصیب بھائی ہیں جنہیں سونے کے مکمل اذکار یاد ہیں، اور کون بھائی ہے جو سونے سے پہلے یہ مکمل اذکار کرتا بھی ہے؟
یہ اذکار مسنون ہیں، آپ سے ثابت ہیں، اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا یہ اللہ کے ذکر سے شروع ہونا چاہیے، اور ان کی انتہا بھی اللہ کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ ہم کھانا کھائیں، اللہ کا ذکر کریں، ہم کپڑے پہنیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اسی طرح کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوں، مسجد میں داخل ہوں، گھر سے نکلیں، مسجد سے نکلیں، ہر لمحے میں اپنے رب کو یاد کریں۔ مومن کی زندگی تو زندگی ہی ایسی ہے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، وہ مسنون وظائف بھی کرتا ہے، ان کے علاوہ وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ کی صورت میں، الحمدللہ کی صورت میں، ماشاء اللہ کی صورت میں، انشاءاللہ کی صورت میں وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنا دے۔ اللہ کے ذکر کی بڑی برکت ہے، جب ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں، اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے مطابق ہم اللہ کا ذکر کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح ہم جب سوئیں، رات کو سوئیں، دن کو سوئیں، جب بھی ہم سوئیں تو اللہ کو لازمی یاد کریں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم سوئیں، اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، ہم اللہ کو یاد کر کے سوئیں تو یہ ہمارے لیے فخر کا باعث بن جائے، ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔